بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار صحابہ کی تفہیم کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور نشست کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ قرآن حکیم کے حوالے سے ہی آثار ابھی جاری ہیں اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غیر مسلموں کو قرآن سکھانا یا ان سے لکھوانا۔ اس حوالے سے صحابہ کے ہاں کیا رویہ پایا جاتا تھا وہ آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میرے سامنے ایک روایت ہے، ایک راوی ہیں عمر بن حفص، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دونوں ماں باپ جو ہیں وہ مجوسی تھے۔ انہوں نے ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے صالح نامی ایک شخص ہیں ان کے پاس ان کو بھیجا، اور یہ حضرت حسن کی مجلس میں بیٹھنے والے آدمی تھے، تو یہ حسن بصری ہوں گے غالباً جی۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ وہ ان کو لے کر ان کے پاس کے حضرت حسن کے پاس کہ ان کے والد جو ہیں اس بچے کو میرے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِّمْهُ فَإِنَّهُ عَصَا، تو تم اس کو قرآن سکھا دو، تب کیا پتہ، توقع ہے کہ یہ بات یہ ایمان کی طرف آ جائے، بالغ ہونے اسلام کی بڑا طرف، ہونے کا مسلمان یعنی ہونے اس میں انہوں نے کوئی حرج محسوس نہیں کا۔ کیا۔ جی۔ تو اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک مجوسی کو کیا دلچسپی ہے اپنے بچے کو قرآن سکھانے کی؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر غیر مسلموں میں کوئی ایک سیکھنا دلچسپی چاہے ہے تو اس پہ مسلمان اہل علم کا ہاں رویہ یا کیا موقف رویہ کیا تھا۔ تو دلچسپی آپ دیکھیں، آپ کے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں بھی یہاں ہندو اور مسیحی وہ یہاں کے ماحول کے لحاظ سے وہ ان کے بچے بھی ہمارے اساتذہ کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آ جاتے تھے بالکل صحیح۔ بچپن، بلکہ یہاں گجرانوالہ میں ایک مشہور پادری تھے کے ایل ناصر، جی مشہور معروف شخصیت، مناظر بھی تھے۔ جی میں بہت سال پہلے جب میں ابھی پڑھ رہا تھا تو میں ان سے ایک دفعہ ملنے گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بچپن میں اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ مسجد میں جا کے قرآن شریف میں نے قاری صاحب سے پڑھا۔ تو یہ یعنی صحابہ کے دور میں اسلام کی جس طرح اشاعت ہو رہی تھی اور جس طرح پھیل رہا تھا، اور قرآن کی تعلیم کے ہر جگہ پہ اساتذہ معلمین موجود تھے، تو ایک تو یہ جو امپیکٹ ہے نا، یہ ایک عمومی میسیج ہے کہ ایک اللہ کا ایک سچا دین نمودار ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ابھی اسلام قبول کرنے کے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ احساس ان کو تھا کہ ہاں یہ اللہ کا ایک نبی ہے اور اللہ کی کتاب ہے، بالکل صحیح۔ تو ان کے ہاں یہ یعنی اس طرح کی چیزوں میں کوئی معنی نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، ہمارے بچے بھی سیکھ لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مدینے میں بھی یہودی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اپنے بچے کو وہ حضور کی خدمت کے لیے بھیج دیتا تھا۔ تو اس طرح کا جذبہ غیر مسلموں میں تھا کہ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے یا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی کتاب ہے تو ہمارے بچے بھی سیکھ لیں۔ تو اس پر مسلمان اہل علم نے پازیٹیو رسپانس دیا، یعنی اس کو دعوت کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا۔ تو حسن بصری نے، غالباً حسن بصری ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل سکھاؤ، اس میں کیا رکاوٹ ہے، ابھی تو بچہ ہے اور وہ بطور مسلمان نہیں سیکھ رہا، لیکن سیکھ لے گا تو کل جب یہ بڑا ہو جائے گا تو کیا پتہ اسی سے اس میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ راوی ہیں عباد، وہ کہتے ہیں کہ فسألت ابا حنیفہ عن ذلک، ان سے بھی یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لا بأس ان تعلمہ القرآن صغیرا او کبیرا، چھوٹا ہے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مسلم کا آ کے قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو وہ چھوٹا ہے تب سکھا دو، اور بڑا ہے وہ مسلمان ہوئے بغیر قرآن سیکھنا تھا تو سکھاؤ، قرآن سکھانے میں کیا رکاوٹ ہے، بالکل سکھاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا، غالباً یہ حسن بصری ہی ہیں، کہ قلت اعلم الاولاد
اولاد اہل ذمہ، اہل ذمہ ذمۃ القرآن، تو فقال نعم اولیس یقرؤون التوراۃ والانجیل وہما من القرآن. اچھا اس میں دیکھیں ایک اور پہلو بالکل سامنے آتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہودیوں اور نصرانیوں کے بچے اگر قرآن سیکھنا چاہیں تو میں کیا سکھا دوں؟ وہاں کا بالکل سکھا دو، وہ پہلے بھی تو پڑھ رہے ہیں وہ یعنی قرآن وہ ہی یہودی ہے، تورات پڑھ رہے ہیں، مسیحی انجیل پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی کتابیں ہی ہیں. بالکل صحیح، بالکل تو وہ اللہ کی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو وہی اللہ کی یہ کتاب بھی اگر پڑھ لیں تو اس میں کیا معنی ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور اسی سے ان دعوت کا راستہ بھی کھل جائے. علقمہ کہتے ہیں کہ انہ اراد ان یتخذ مصحفا جی فاعطاہ نصرانیا فکتبہ لہ. اب یہ لکھوانے کا بھی لکھوانے کا کام، آ گیا کہ انہوں نے ایک ان مصحف کو ایک چاہیے مصحف چاہیے تھا، تو انہوں نے تو لکھنے والا جو قریب دستیاب ہوگا وہ نصرانی ہوگا یا اچھا لکھنے والا نصرانی ہوگا، تو انہوں نے اسی کو دیا کہ مجھے ظاہر مصحف ایک ہوگا، اس کی نقل تیار کرنی ہوگی نا، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی نقل تیار کر دو، وہ سے انہوں نے لکھوا لیا. صحیح. اس روایت میں تو وہ پورا مصحف ان کے حوالے کر رہے ہیں ایک مسیحی کے، جبکہ ایک روایت ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، ابن عمر سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسافروا بالقرآن فإنی اخاف ان ینالہ العدو. جی تو اس کو جی ہم کس طرح دیکھیں گے؟ جی وہ مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد میں صحابہ سے کہا کہ جب تم خاص طور پہ لشکر جاتے تھے تو صحابہ کے پاس لکھے ہوئے قرآن کے اوراق ہوتے تھے اور مصاحف یا صحف ہوتے تھے، تو وہ پڑھنے کے لیے ساتھ لے جاتے ہوں گے. تو وہ اس کا خدشہ ہوتا تھا کہ اب جنگ میں، لڑائی میں فتح شکست ہار جیت دونوں ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ شکست ہو تو مسلمانوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان کے ہاتھ لگ جائیں، ان میں مصحف بھی ہو. تو وہ شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ احتیاط کے طور پر تھا، کیونکہ اس وقت مقابلہ دشمن سے ہے جو قرآن کے مصاحف کو ضائع کرے گا یا صحیح. اس کی توہین یا نعوذ باللہ اس کی تنقیص کرے گا. تو دشمن کے علاقے میں قرآن نہ لے کے جاؤ تاکہ وہ اس کی توہین تنقیص نہ کر سکے یا اس کو ضائع نہ کر سکے. تو یہ اصل علت ہے. اچھا بالکل ٹھیک. اگر یہ علت نہ ہو تو پھر اور کوئی حرج نہیں. پھر کوئی حرج نہیں، آپ اس کو مصحف دے دیں، پڑھنے کے لیے دے دیں، اس سے لکھوانا ہے وہ لکھوا لے. اور ظاہر بات ہے کہ مسلمان کے لیے تو آداب ہیں، اس کا تعلق مسلمان ہونے سے ہے کہ وہ مصحف پکڑے تو پاک ہو اور اس کے اپنے آداب ہیں، اس کا اہتمام کرے. لیکن غیر مسلم کو آپ نے دعوت کے لیے دینا ہے تو اس پر پہلے سے تو یہ آداب لاگو نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک. یا اس کا کوئی ہنر ہے لکھنے کا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو اب اس پر شریعت کے آداب تو آپ لاگو نہیں کر سکتے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ انہ کان معہ غلام مجوسی یخدمہ، ان کے غلام مجوسی تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا. فکانہ یأتیہ بالمصحف فی غلافہ، جی وہ ان کے پاس ہاں. مصحف تو جو ہے گھروں میں اگر آپ خادم مجوسی نصرانی رکھے ہوئے ہیں، ان سے کام لینا ہے تو اس سے یہ کام بھی لیا جا سکتا ہے. جو قرآن مجید پڑھا ہوا ہے وہ مجھے دے دو. البتہ وہ یہ اہتمام کرتے تھے کہ وہ ایک غلاف میں ہوتا تھا تو اس سے وہ پکڑ کے لا کے ان کو دے دیتا تھا، جس میں کوئی مذائقہ نہیں. اب ایک اور موضوع ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کی کچھ آثار بھی آپ کے سامنے اسی نشست میں پیش کر دوں. وہ ہے کتاب اللہ کی آیات سے شفا حاصل کرنے کا جو ایک تصور ہے اور عمل ہے صحابہ کے ہاں، اس کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے یا کس طرح جائز سمجھتے ہیں. یہ کچھ آثار ہیں میرے سامنے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی روایت ہے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مرض یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں معوذتین پڑھ کے اپنے آپ پر پھونکتے تھے. تو قرآن اصل میں تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی برکات ہیں، اس کی روحانی برکات جو بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ان میں سے یہ بھی ہے. اور وہ بہت سی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک تو وہ جو شیاطین ہیں اور جنات ہیں ان پر اپنے مضمون اور مفہوم کے لحاظ سے ان پر اثر کرتی،
جیسے آپ کلمہ توحید پڑھتے ہیں تو یہ شیطان کو پر اس کا وار ہوتا ہے. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس سے شیطان بھاگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اسے، تکلیف ہوتی ہے. تو اس طرح قرآن مجید کی آیات اپنے مضمون کے لحاظ سے بھی، اور ان کے اندر جو ایک روحانیت ہے، کیونکہ فرشتوں کی ایک روحانی تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور جہاں قرآن پڑھا جائے. بالکل صحیح. تو اسی طرح قرآن جو ہے وہ بہت سی جسمانی بیماریوں کے، اس میں دعا ہے نا، اللہ کے نام ہے، اس کے کلمات ہیں، تو دعا کے پہلو سے بھی، اور ان کے اندر جو خیر و برکت اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس پہلو سے بھی قرآن کے کلمات، کچھ خاص صورتوں کے کی یہ تاثیر تو احادیث میں بیان ہوئی ہے. سورہ فاتحہ کی بیان ہوئی ہے، معوذتین کی بیان ہوئی ہے، اور دوسری صورتیں. تو اس کا یعنی ان سے ان کو پڑھ کے دم کرنا، یا پانی پہ دم کر کے ان کو پی لینا، اور اس سے شفا کی امید رکھنا، یہ بالکل اس کا حصہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیماری کی حالت میں بیان ہوا ہے. احادیث میں آپ دیکھیں تو معمول بھی بیان ہے، سوتے وقت آپ معوذتین پڑھ کے اپنے جسم پر پھونک لیا کرتے تھے. اگلی روایت ہے سعید الخدری کی، ابو سعید الخدری کی، اور یہ واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ عرب کے کسی علاقے سے گزرے، اور کسی شخص کو وہاں کسی بچھو نے غالباً کاٹ لیا، تو اس نے کہا کہ تم میں سے بھئی کوئی دم کرنے والا ہے، تو صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. اور پھر اب ان کے ذہن میں تھا، اور اس نے جو ہے وہ بطور انعام کے ان کو بکریاں دی. تو اب انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَخَذَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَخَذْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍ خُذُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ. اچھا، میرا حصہ بھی رکھنا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس سے شفا ملتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے. دوسرا اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ اگر دم کر کے پھونکنے سے علاج کی مد میں، علاج کے پہلو سے آدمی اس کی اجرت لے تو اس کے کیا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں لوگ دم درود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، اور وہ غلط کلمات بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی اجرت لے لیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوا. تو تم نے تو ایک صحیح کلام پڑھ کے اس کو شفا دی ہے، اس کی اگر اجرت اس نے دی ہے یا اس کا ہدیہ دیا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. اور مزید اطمینان کے لیے کہا کہ وہ جو بکریاں اس نے دی ہیں وہ بالکل حلال ہے، اس میں مجھے بھی حصہ دو. بالکل صحیح، تاکہ ان کو تسلی ہو سکے. صحیح. قیس بن ابی حازم ہے، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رقیت فلانا کانت بہ ریح فبرا واللہ ان رقیت الا بالقرآن. یہ میرے خیال سے وہی واقعہ ہے، شاید رپورٹ دوسرے طریقے سے ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہی کہ فامر لی بقطیع من الغنم افآخذہ، انہوں نے پوچھا کہ میں لے لوں، تو آپ نے فرمایا کہ لقد اخذت برقیۃ حق، تم لے سکتے ہو. بالکل. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابا بکر دخل علیہ وعندها یہودی یرکیہا، تو ان کے پاس ایک یہودی، ان کو یہودیہ ہو سکتی، جی، فقال ارکیہا بکتاب اللہ، جاڑ پونک جو کرنا یا دم کرنا تو اللہ کی کتاب اللہ سے کرنا. تو سیدہ عائشہ کے پاس ممکن ہے، اگر یہ رسول اللہ کی وفات کا بعد کا واقعہ ہے، وہ یہودیہ ہوگی، میرے خیال میں دوسرے طرق میں وضاحت ہوگی، کیونکہ غیر محرم تو آ نہیں سکتا. جی ایسے. تو انہوں نے کہا کہ، اور وہ دم کرتا تھا یا دم کرتی تھی، سیدہ عائشہ کو بھی وہ دم کر رہی تھی. تو سیدہ ابوبکر نے کہا کہ ہاں بھائی دم کرو، لیکن کتاب اللہ سے کرنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی کہ جھاڑ پھونک کے لیے، دم کے لیے جو بھی کلمات لوگ پڑھتے ہیں ان میں اگر شرک نہیں ہے لیکن وہ مجرب ہیں، تو وہ اگر کسی کو آتے ہیں اور وہ اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے.
البتہ احتیاط یہ ہے کہ وہ معصور کلمے ہوں یا کتاب اللہ کے ہوں. تو یہودیوں کے ہاں بھی اس طرح سے ہم قرآن مجید کی کچھ آیات سے شفا کے لیے مدد لیتے ہیں، تو تورات کے یا دوسرے مصاحف کے کلمات ان کے ہاں بھی ہوں گے. انہوں نے کہا کتاب اللہ سے اگر دم کرے تو وہ کرو، اس کے علاوہ اور کوئی دم نہ کرنا جس میں کوئی مشتبہ بالکل چیزیں. بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک واقعہ سیدہ حفصہ کے حوالے سے یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہ یہودی خاتون ان کو دم کر رہی تھی، اور اس کو نا یہ چیونٹی کاٹنے کی، چیونٹیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، شاید مدینے میں زیادہ زہریلی چیونٹیاں ہوں گی کہ اس پہ دم کروانا پڑتا تھا. تو وہ دم کر رہی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نے حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے؟ سیدہ حفصہ نے لکھنا اس سے سیکھا. اچھا. تو اس کو وہ چیونٹی والا دم بھی سکھاؤ. اچھا. اس کے پاس بھی عورتیں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، تو یہ بھی ان کو فائدہ پہنچایا. اور وہ یقیناً جو ہے وہ کتاب اللہ میں سے تو نہیں ہوگا، لیکن وہ جملے ٹھیک ہوں گے، اس میں کوئی شرک یا چیز. وہ شرط آپ نے. ہاں جی. بلکہ ایک وقت میں ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مختلف طرح کے دم رائج تھے تو ان میں ہوں گی خرابی، تو آپ نے ایک وقت میں پابندی لگا دی کہ یہ دم وغیرہ استعمال نہ کیا کرو. پھر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ ہمارے پاس ان کا اور کوئی علاج نہیں، لیکن دم مؤثر ہوتا ہے. خاص طور پہ مدینے میں بچھو کاٹنے والی چیزیں یہ بہت تھے، اور ان کے مؤثر علاج یہی دستیاب تھے. تو پھر آپ نے اجازت دے دی، اور پھر یہ شرط لگا دی کہ بلکہ ایک روایت میں کہا کہ اچھا وہ لا کے مجھے بتاؤ کیا دم پڑتے. الفاظ میں پھر آپ نے اجازت دے دی کہ ما لیس فیہ شرک، شرکیہ کلمات جس دم میں نہیں ہیں تو وہ جو بھی کسی کو آتے ہیں اور اس کا فائدہ مجرب ہے تو وہ علاج کے طور پر استعمال کرتے. صحیح. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علیکم بشفاءین القرآن والعسل، اور قرآن وہی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ للمؤمنین، اور شہد کے لیے انہوں نے کہا کہ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. اب اس میں دونوں چیزوں کو وہ شفا کہہ رہے ہیں. شہد مادی طور پر شفا ہے، قرآن کی جو آیت انہوں نے ذکر کی ہے اس میں قرآن کے روحانی پہلو سے شفا ہونے کا ذکر ہے. تو ممکن ہے وہ اسی مفہوم میں کہہ رہے ہوں، ممکن ہے اس سے اخذ کر رہے ہوں کہ قرآن نے دونوں کو شفا، قرآن سے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا. طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کسی مریض کے پاس پڑھا جاتا ہے تو وجد لذالک خفتاً، اس سے اس کو افاقہ محسوس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں خیسمہ کے پاس گیا اور وہ بیمار تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ انی اراک الیوم صالحاً، آج کچھ بہتر لگ رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ انہ قرئ عندی القرآن، کہ میرے پاس آج بیٹھ کے قرآن مجید پڑھا گیا، اس کی وجہ سے مجھے افاقہ محسوس ہو رہا ہے. حجاج راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا ایک شخص کے بارے میں کہ یعلق الشیء من القرآن او کلہ ھذا النحو فقال ما سمعنا بکراہۃ ذلک الا من قبلکم معاشر اہل العراق. کہتے ہیں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. غالباً عراق یہ کس طرف اشارہ ہے؟ عراق میں جو کوفہ بصرہ میں پرومیننٹ شخصیت تھی وہاں جو منع کرتے آثار ہیں. ابراہیم نخی کا اثر ہے کہ عراق میں عام طور پر رجحان یہ تھا اہل علم کا کہ وہ دم کرنے کی تو اور بات ہے، لیکن لکھ کر تعویذ لٹکانے کا یا باندھنے کا اس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو چاہے غیر قرآن سے. عراق کی اصل میں ایک وہ جو بیک گراؤنڈ ہے، ایک لمبا تہذیبی پس منظر ہے، اور وہاں غالباً اس تناظر میں بھی ہو سکتا ہے اور احتیاط کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے، سد ذریعہ کے پہلو سے بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی یعنی پسند نہیں کرتے تھے کہ قرآن دم کی حد تک پڑھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس سے تعویذ لکھ کے باندھنا یا لٹکانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن عطا ابن ابی رباح اگر ہیں تو یہ مکے کے ہیں،
جی جی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی کوئی کراہت نہیں سنی، تمہارے ہاں سے ہی ہمیں کوئی کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن قرآن کی کوئی آیت یا اس کو پورے قرآن کو اس پہلو سے بھی کہ اس سے برکت ہوگی اور اس سے بیماری یا شیاطین کے اثرات یا جادو کے اثرات ان کو دور کرنے میں ایک مدد ملے گی، تو اس میں ہمیں تو کوئی کراہت محسوس نہیں ہوتی. بالکل صحیح. عمر بن سعید بن العاص کہتے ہیں کہ رقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین فقرا، تو آپ دم کیا کرتے تھے سورہ فاتحہ کا، اعوذ برب الفلق اور ناس کا اور سورہ اخلاص کا، سلاسن سلاسن، تین دفعہ پڑھ کے، بچے تھے چھوٹے تو ان کو آپ پھونک دیا کرتے تھے، دم کیا کرتے. اور پھر آپ فرماتے تھے کہ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل عین وحاسد واللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ آپ ساتھ پڑھا بھی کرتے ہیں. یہ کلمات ہیں جس میں دعا بھی ہے، ایک دم اور کی صورت بھی ہے، دم کی صورت بھی ہے، اسماء الہی سے تبرک کا ایک طریقہ بھی اس میں موجود ہے. آپ نے ابھی جو روایت کا ذکر فرمایا تھا عراق کے حوالے سے، تو وہ روایت میرے سامنے آ گئی ہے. ابراہیم نخعی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ان کا کہ وہ کانا یکرہ کل شیء من الرقا الا من کتاب اللہ. ہاں، یہ اور اثر ہے اس میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے علاوہ ہر قسم کے جھاڑ پھونک کو اہل علم ناپسند کرتے ہیں. اچھا، یعنی ٹھیک ہے. وہ اسی کو بہتر سمجھتے تھے کہ اگر دم کرنا ہے تو وہ کتاب اللہ کے ہی سے یا اور حدیث کے معصور کوئی کلمات ہوں، دعا کے کلمات بالکل ہوں، صحیح. اس کے علاوہ وہ پسند نہیں کرتے تھے. وہ جو اثر ہے وہ الگ ہے، جس کا میں ذکر کیا وہ بھی ابراہیم نخعی سے ہی ہے. اس میں وہ تمائم کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، وہ تعویذات کی اصل میں کہ تعویذ جو ہے وہ ہمارے اہل علم کوفہ میں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ چاہے وہ کتاب اللہ کی آیت لکھ کر تعویذ بنایا گیا ہو، اس کو گلے میں لٹکایا جائے یا اس کو باندھا جائے. تو اس میں آپ کو دو مختلف رجحان دکھائی دیتے ہیں. عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اہل علم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. میں سوال پوچھنا چاہوں گا. ہماری آج کی سوسائٹی کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو لوگ تعویذ کرتے ہیں اور دم درود کا کام کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ مذہبی لوگ ہی ہیں، تو یہ جو طے کر کے اور پھر کچھ ریٹ فکس کیے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کو باقاعدہ اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ذریعہ معاش، تو اس ایکٹیویٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان آثار کی روشنی میں؟ نہیں، اس کا کس پہلو سے؟ ایک تو یہ کہ دم درود کرنا یا یہ جھاڑ تو ہم نے پھونک کرنا دیکھ لیا یا کہ یہ تو تعویذ، درست ہے، اس کا جواز ہے، جواز اس تو ہے، شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی مشرکانہ مشکل. کلمات نہ لیکن ہمارے ہاں جو اس کی صورت بن گئی، جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ باقاعدہ فکس اس کی تعویذات کے اجرت لینے کا. اجرت، جی. اور اس کو باقاعدہ ایک پروفیشن بھی بنا لیا گیا. ظاہر ہے ایک چیز کی اگر اجرت لینا جائز ہوگا تو وہ پروفیشن بنے گا. اب اس میں ایسا ہی ہے کہ اگر فی نفسی ہی حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے کہ دم کر کے یا کسی طریقے سے کسی کا علاج کر کے یا شفا پہنچا کے علاج کے مد میں اس کی اجرت لے سکتے ہو، تو اس کو پھر بنیادی طور پر تو یہ کہنا کہ غلط ہے یا ممنوع ہے، یہ تو مشکل ہے. جیسے علاج کی باقی صورتیں ہیں ان سے علاج کر کے آدمی اجرت لے سکتا ہے. تو اگر کچھ لوگوں نے اس طرح کلمات سے، آیات سے یا دوسرے طریقوں سے اس میں ایک فن میں مہارت پیدا کی ہے اور وہ اس سے لوگوں کو، وہ واقعہ تو انہوں نے سیکھا ہوا، اگر تو وہ ڈھکوسلے باز ہیں تو وہ دھوکے کا گناہ ان کو اپنی جگہ ہو. لیکن اگر ان کے پاس اس طرح کا کوئی علم یا مہارت ہے اور اس سے لوگوں کو واقعی فائدہ ہوتا ہے تو اس پہ اجرت کو فی نفسی ہی ممنوع کہنا تو مشکل ہے. باقی اب اس کی شکل کیا بن جاتی ہے، وہ بہت استحصالی نوعیت کی بن جائے یا اس میں اور کوئی مفاسد ایسے پیدا ہو جائے، ان پر بات کی جا سکتی. فی نفسی تو ظاہر ہے پھر اس کو ممنوع کہنا یہ مشکل ہو. بعض علماء کا میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ طے نہیں کر سکتے، بخوشی اگر وہ کوئی ہدیہ دیتے ہیں، جیسے کہ وہ بکریاں انہوں نے طے تو نہیں کی تھی، نہ ہی ان کے ذہن میں تھی کہ یہ ہمیں ملے گا، اس سے اپنی خوشی سے دیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبول کر سکتے ہو.
تو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. بعض علماء اس کو یعنی ایک فقہی مسئلے کے طور پر تو نہیں بیان کرتے، بہتر جیسے مثلا ہمارے دادا ہیں مولانا سرفراز صفدر صاحب، تو وہ دم کرتے تھے، تعویذ بھی لکھ کے دیتے تھے، لیکن وہ کوئی اس پر اجرت اس طرح طے کر کے نہیں لیتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اگر کسی نے کوئی اس زمانے میں خواتین آتی تھیں اور وہ دم تعویذ کروا کے اکثر ایسے ہی لی جاتی تھی کہ انہوں نے کوئی فکس نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اگر اس زمانے میں 2 روپے 50 5 روپے 10 روپے بڑی چیز ہوتی، اگر کسی نے کوئی 2 4 5 روپے اگر دیے ہیں تو وہ یعنی اس کو رد نہیں کرتے تھے، لے لیتے تھے. تو یہ بعض لوگوں کا عمل ہے، لیکن بہت سے اکثر عاملین جو اس کو بطور ایک پیشے کے سیکھتے ہیں وہ پھر باقاعدہ اجرت طے کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بحث رہی آج بھی، اور بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں قرآن مجید کے اس حوالے سے. اور ایک تو ہم نے غیر مسلموں کو قرآن سکھانا اور ان سے لکھوانا، اور اس کے بعد ہم نے قرآن سے بیماریوں کے علاج اور اس میں وہ جو وضاحت ہے وہ ظاہر ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن شامل بھی ہو جانی چاہیے کہ قرآن کے فوائد میں یا اس کے برکات میں یہ ایک ضمنی اور جزوی فائدہ ہے. بالکل صحیح، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کو اصل نہ سمجھ لیکن اس کو اگر اصل سمجھ لیا جائے یا یہی قرآن سے تعلق کا غالب ترین شکل یہی بن جائے کہ قرآن جو ہے وہ جھاڑ پھونک کے لیے یا تبرک حاصل کرنے کے لیے ہے، یا تیزی تیزی سے ختم کر کے مردوں کو بخشنے کے لیے، یہ قرآن کی ناقدری ہے. اصل جو قرآن کے ساتھ تعلق ہے اس کے قائم ہوتے ہوئے، اس کو قائم رکھتے ہوئے جزوی طور پر یہ برکات اور فوائد بھی قرآن سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. انشاءاللہ کسی اور نشست میں دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.